سب سے پہلے پاکستان سندھ کی زمین پر جو تاریخ میں ملتا ہے وہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سمندری راستے سے ایک لشکر لے کر آئے اور یہاں پر جب داویل جسے آٹھٹا کہتے ہیں، یہاں تک سمندر تھا پہلے، اور آج بھی اس کے اثرات وہاں پر دھابے جی کے قریب سمندر کے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ وہ آ کر شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر صحابہ یہاں آتے گئے، اور جب صحابہ یہاں اسلام لائے تو یہاں ہندوستان بر صغیر میں اسلام پھیلا۔ جب اسلام پھیلا تو اب پھر ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ ایک خطہ ایسا ہو کہ جہاں پر خاص اسلام کے احکامات نافذ ہو، جہاں پر خاص اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہو۔ چنانچہ اسی سوچ کو اور اسی ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بنانے کا خیال آیا، اور پھر قربانیاں دی گئیں، اور پھر قربانیاں پیچھے بہت ساری تھیں، کیونکہ انگریز تو 1601 میں یہاں ہندوستان میں آیا تھا اور پاکستان 1947 میں بنتا ہے۔ تو یہ جو 300-350 سال یہ ایسے ہی تھوڑی ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور مذاکرات ہو اور اس کے بعد پاکستان بن جائے۔ بابا یہ انگریز ہو یا کفر، یہ قرارداد مذمت سے نہیں، قرارداد مرمت سے اس کو معنی سمجھ آتا ہے۔ اب کوئی آ کر یہ کہے کہ قطر کے اندر جن لوگوں نے امریکہ سے مذاکرات کیے، چنانچہ امریکہ کو باہر نکالنے میں ان کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے ان کا ہاتھ، لیکن پیچھے 20 سال کی قربانیاں بھی تو ہیں، پیچھے 20 سال کی شہادتیں بھی تو ہیں۔ 20 سال کے اندر کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، یہ ڈنڈے لگے تبھی تو امریکہ دنیا یہاں وہاں سے بھاگا ہے۔ چنانچہ پیچھے قربانیاں، تو پاکستان بھی ایسے ہی نہیں بنا بلکہ پیچھے قربانیاں تھی، اس قربانیوں کے بلبوتے پر یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر آیا۔ لیکن اسلام یہاں تک صحابہ لے کر آئے تو پاکستان پر صحابہ کا احسان ہے۔ علی مالی شیر حیدری فرماتے تھے اگر صحابہ ہم تک کلمہ نہ پہنچاتے تو پھر کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ یہ کلمہ آیا اسی لیے تو پاکستان بنانے کا سوچا، تو اب یہ کا پاکستان اگر صدقہ ہے تو صحابہ کی قربانیوں کا ہے۔ 14 اگست چونکہ آ رہی ہے، یہ ملک ہمارا ہے اور اللہ نے اسے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آب و ہوا دیکھو تو کتنی پیاری، زرخیز زمینیں، معدنیات دیکھو، دریا دیکھو، سمندر دیکھو، اور حکمرانوں جیسے بندر دیکھو۔ بس کمی یہ ہے، کمی یہ سمندر ہے، لیکن اللہ کرے کوئی اس کی آبیاری صحیح کرنے والا کوئی اللہ عمر جیسا حکمران بھی دے گا، اور اللہ ہمارے ملک کی ہر بیرونی اندرونی سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ قدر کرو اس ملک کی، قدر کرو۔ بلکہ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں 14 اگست کو جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، کل سے پتہ نہیں کتنی ہری جھنڈیاں میں زمین سے اٹھا چکا ہوں، حقیقتاً میرا دل اس پر بہت زیادہ دکھتا ہے۔ ہم جھنڈیاں تو لگاتے ہیں، پھر اس جھنڈے کی حفاظت بھی تو کرو، زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر پاؤں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جھنڈا عام جھنڈا نہیں، اس پہ ہرا رنگ گنبد خضرا سے لیا گیا ہے۔ یہ جب بنایا جا رہا تھا تو ریاست مدینہ کے نام پر، اور شاید یہی وجہ ہے یہاں جو آیا اس نے کھایا، لیکن آج تک یہ ملک چل رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بنا کلمے کی بنیاد پہ، اور انشاءاللہ جس بنیاد پہ بنا وہ اس کا مقدر بن کے رہے گی۔ ہمارے حضرات نے قربانیاں دیں، یہ تو آج لبرل آئے، وہ کیا ہے وہ ڈبو جس کو کہتے ہیں، ہاں وہ فراڈ چودھری، وہ کہتے ہیں قائد اعظم، اور یہ لوگ تو برگر بھی کھاتے تھے، یہ بھی تو برگر کھانے سے کیا آدمی لبرل بن جاتا ہے؟ یہ پاکستان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، مانو یا نہ مانو۔ سب سے پہلے جھنڈا لہرانے والا شبیر احمد عثمانی ہے۔ بنگلہ دیش میں سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی ہے۔ پاکستان کی اسمبلی میں فقہ حنفی کی شکیں داخل کروانے والے مفتی شفیع عثمانی ہیں۔ ریڈیو پاکستان کا سب سے پہلا خطیب احتشام الحق تھانوی ہے۔ نظر آتی ہے مسلمانوں کی آبادی، حسین احمد کے قدموں کا تقدس ہے یہ آزادی، اپنے ملک کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔
دل سے اس کی ساتھ محبت کرنی ہے، اور اس کی قدر اس کو پتہ چلتی ہے جو یورپ میں ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے، وہ وہاں سے کہتا ہے یار پاکستان پاکستانی ہے، پاکستان پاکستانی ہے، اور واقعی پاکستان پاکستانی ہے۔ اور مدینہ منورہ کا یہ ترجمہ ہے، کیونکہ مدینہ کہتے ہیں رہنے کی جگہ، منورہ کہتے ہیں پاک جگہ، اور پاک آستان، پاک کہتے ہیں پاک اور آستان رہنے کی جگہ، تو جو مدینہ منورہ کا ترجمہ وہی پاکستان کا ترجمہ ہے۔ اس لیے جہاں ہم نے صحابہ کا دفاع اپنے ایمان کا حصہ سمجھا ہوا ہے، وہاں پاکستان کا دفاع بھی انشاءاللہ العزیز کر کے دکھائیں گے۔